السلام علیکم، ویلکم ٹو کرائم سٹوریز، دس از رابعہ شاہد۔ ناظرین، گجرانوالہ میں ماں باپ نے مل کر اپنی 2 بیٹیوں کو مار دیا اور اسے دوران ڈکیتی قتل کا رنگ دینے کی کوشش بھی کی، لیکن دونوں پکڑے گئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر مجید صاحب، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا واقعہ ہے۔ السلام علیکم عامر صاحب۔ وعلیکم السلام، ویلکم ٹو کرائم سٹوریز۔ تھینک یو۔ عامر صاحب، پچھلے دنوں ہم نے ایک سٹوری کی تھی کہ ایک والدہ نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ماں باپ دونوں نے مل کر اپنی دونوں بیٹیوں کو قتل کر دیا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ افسوسناک واقعات ہیں، بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے گجرانوالہ اور منڈی بہاؤدین میں۔ بالکل۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ گجرانوالہ کا ایک ٹاؤن ہے نوشہرہ ورکاں، اور کڑیال روڈ پر واقع یہ ایک گھر ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک شہری جو پاکستانی نژاد اطالوی شہری ہے جس کا نام آصف ذوالفقار ہے، وہ پولیس کو انفارمیشن دیتا ہے کہ میرے گھر پر ہم گھر پر موجود نہیں تھے، میں اور میری بیوی، ان کی بیوی کا نام کشور بی بی ہے، وہ ان کے مطابق آصف ذوالفقار کے مطابق کہ وہ دونوں مارکیٹ کچھ سامان لینے کے لیے گئے تھے، واپس آئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے گھر کا گیٹ کھلا ہوا ہے اور ان کی دونوں بیٹیوں کو کسی نے گولیاں ماری ہوئی ہیں۔ اچھا۔ دونوں مردہ پڑی ہوئی ہیں اور ان کے لاکر سے 12 لاکھ روپے اور 3000 یوروز غائب ہیں۔ اچھا، اب اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ یہ جو آصف ذوالفقار ہے یہ اٹلی میں مقیم ہے اور کافی عرصے سے یہ وہاں پر مقیم ہے۔ اچھا، آصف اور کشور بی بی کی 2 ہی بیٹیاں ہیں اور ان دونوں بیٹیوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ آصف اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، پولیس جاتی ہے، چائے وہ کنواں پر جاتی ہے، آصف بڑا جذباتی ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے پولیس کو کہ آپ کو، وہ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہیں جس میں وہ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوا پولیس کو اندر نہیں آنے دے رہا اور پولیس پر غصہ کیے جا رہا ہے، اور غصہ یہ کر رہا ہے کہ میں نے آپ کو گزشتہ سال بھی یہ کہا تھا کہ میری بیٹیوں کو، میری بیوی کو جان کا خطرہ ہے، میں پاکستان میں نہیں رہتا، میں اٹلی میں رہتا ہوں، میری بیٹیوں کو جان کا خطرہ ہے، ان کو تحفظ دیا جائے، لیکن آپ نے تحفظ نہیں دیا اور آج یہ واقعہ پیش آ گیا۔ خیر، پولیس ان کو مناتی ہے، کسی صورت میں ان دونوں بچیوں، ایک جو بچی ہے اس کی عمر 22 سال ہے، اس کا نام انیلا ہے، اور جو دوسری بچی ہے اس کی عمر 19 سال ہے اور اس کا نام ثانیہ ہے، دونوں کی لاشیں لے کر ڈسٹرکٹ اسپتال ہے گجرانوالہ کا، وہاں شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ ان بچیوں کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، پورے علاقے میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ اچھا، اب وہ علاقہ نوشہرہ ورکا میرا جانے کا اتفاق ہوا ہے، وہاں کچھ ایک چھوٹا سا ایک علاقہ ہے، کڑیال روڈ جو ہے اس کے پاس ایک چھوٹا سا علاقہ جس کو کڑیال کلاں کہتے ہیں، جو بوٹ ڈوبی تھی گزشتہ سال 2023 میں، تو اس کے کچھ وکٹمز وہاں پر تھے، تو میں وہاں پر گیا تھا۔ اب اس گاؤں کا کچھ اس طرح کا کلچر ہے کہ اس کے کوئی 60-70% جو لوگ ہیں وہ بیرون ملک مقیم ہیں، وہ یا تو جائز طریقے سے یا پھر ڈنکی لگا کے کسی بھی طریقے سے وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ اب آصف ذوالفقار کا بھی یہ تھا کہ وہ کافی عرصے سے بیرون ملک مقیم تھا۔ اچھا، اس کی کنفرمیشن نہیں ہو پائی، لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ بھی ڈنکی لگا کے گیا تھا۔ اس علاقے کا کلچر ہی کچھ یوں ہے کہ مطلب ڈنکی لگا کر لوگ جاتے ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس یہ اطلاعات، اس کی کنفرمیشن نہیں ہے۔ اچھا، بڑا واقعہ ہو جاتا ہے، ایک شخص کی 2 بیٹیاں ہیں، دونوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور میڈیا پر اس کی رپورٹس آتی ہیں۔ تو پنجاب پولیس میں ایک نیا ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا ہے، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، CCD۔ اچھا، یہ جو CCD ڈپارٹمنٹ ہے یہ قائم ہی اس وجہ سے کیا گیا جو ہینیس کرائم ہیں، مطلب جو سنگین نوعیت کے جو جرائم ہیں ان کو یہ ڈیل کرے گا۔ اچھا، یہ کیس فوراً ان کے ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جو تقریر کر رہے تھے آصف ذوالفقار، ان کے مطابق کہ مطلب میری بیٹیوں کو آپ نے پہلے بھی تحفظ نہیں دیا۔ اچھا، آصف کا یہ کہنا تھا کہ جب پولیس نے تحفظ نہیں دیا نا ان کی بیٹیوں کو، تو اس نے پرائیویٹ گارڈز رکھوا دیے تھے اپنی بیٹیوں کے لیے،
مڈل کلاس فیملی سے نہیں تھے, مطلب ویل سیٹلڈ. جی بالکل, ٹھیک ہے, اچھے خاصے پیسے تھے, وہ فورن کرنسی ان کے پاس موجود تھی. آصف ابھی جو آئے ہوئے تھے ان کا ایک گھر ہے وہاں پر کڑیال کلا میں, کڑیال روڈ پر ان کا ایک گھر آلریڈی ہے, لیکن وہ اس کو دوبارہ تعمیر کروایا تھے, نیو کنسٹرکشن چل رہی تھی. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی مالی مجبوری تھی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اچھے خاصے ان کے پاس پیسے موجود تھے. اچھا, جب سی سی ڈی نے اس پر کام کرنا شروع کیا تو سی سی ڈی نے سب سے پہلے جو اہل علاقہ ہیں ان سے دریافت کیا کہ یہاں پر یہ جو ٹائم بتا رہے ہیں آصف ذوالفقار 10 سے 11 بجے کے دوران یہ مارکیٹ گئے ہیں, اس دوران اس گھر پہ کون آیا؟ اچھا, اب ان کی بدقسمتی ہے کہ مطلب وہ علاقہ بھی ایسا ہے کہ مطلب ایک ایک گھر والے کو دوسرے جو پورا گاؤں ہے آپس میں سب لنکڈ ہیں, ایک ایک مطلب یہ سب دروازہ بھی کھٹکے گا نا تو برابر والا جو گھر والا ہے وہ اس کو بتائے کون آیا ہے. تو انہوں نے بولا تو یہاں پر تو 10 سے 11 بجے کے دوران کوئی بھی نہیں آیا. اچھا, پھر انہوں نے ان سے دریافت کیا آصف سے کہ جب آپ گھر گئے تھے, چھوڑ کے جب گھر گئے تھے تو اس وقت آپ نے دروازہ لاک کیا تھا؟ انہوں نے بولا جی بالکل دروازہ لاک کیا تھا. انہوں نے کہا کہ پھر اندر سے دروازہ کھلا کیسے؟ اچھا, پھر وہاں پر شہریوں سے بھی بات کی نا, تو شہریوں نے یہی بتایا چونکہ آصف ذوالفقار جو ہے پاکستان میں نہیں رہتا تو یہ گھر جو ہے وہ ایک قسم کا ایک سیف ہاؤس بنا کر رکھا ہوا ہے. وہ سیف ہاؤس بنا کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی آتا ہے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اوپر بیلکنی سے کیا لیتے ہیں بچیاں یا ان کی والدہ جو ہے ان سے بات چیت کرتی ہیں, یہاں تک کہ گیٹ پر بھی نہیں آتی جب تک کوئی ایسا جاننے والا وہاں پر نہ آئے. تو وہ کیسے کھل گیا؟ پولیس کو بڑے تعجب ہوا. پولیس نے ان کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا. علاقے کے جو لوگ تھے انہوں نے کچھ باتیں بتانا شروع کی. وہ باتیں کچھ اس طرح کی تھیں جس سے سن کر پولیس کو یہ شبہ ہوا شاید یہ غیرت کے نام پر قتل ہے. اور ہوا بھی کچھ یوں ہی ہے کہ آصف نے اپنی بیوی کشور بی بی کے ساتھ مل کر اپنی دونوں بیٹیوں کو غیرت کے نام پر قتل کیا ہے. شہریوں نے کچھ یوں بتایا کہ آصف کی غیر موجودگی میں ان کی جو بڑی بیٹی ہے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ ماسٹرز کر رہی تھیں. شہریوں کے مطابق انہوں نے ماسٹرز کر لیا تھا, لیکن جو پولیس ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ایم اے کی اسٹوڈنٹ تھی. وہ ان کا یہ تھا کہ حافظ آباد کا ایک لڑکا تھا جس کے ساتھ مبینہ طور پر ابھی تک اس کی تصدیق اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی کیونکہ جو سی سی ڈی ہے وہ اس پر فائنل ورڈ نہیں دے رہی, لیکن جو ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں, جو ہمارے ذرائع ہیں, جو پولیس میں ہمارے ذرائع ہیں, وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا حافظ آباد کا ایک رہائشی لڑکا ہے اس کے ساتھ مبینہ طور پر نکاح کیا ہوا تھا اس نے. اچھا, ماں باپ کی اجازت کے بغیر؟ نہیں, اس میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا ان کی جو چھوٹی بہن ہے ثانیہ اس کو بھی پتا تھا. اچھا, ان کی والدہ کو بھی پتا تھا. اچھا, یہ بتایا جا رہا ہے. اچھا, پھر ان کی جو چھوٹی بیٹی ہے ثانیہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا بھی کسی لڑکے سے بات چیت تھی جو آصف کو ریلیشن شپ جی پتا چل گئی کہ مطلب یہ اس طرح کا جو ہے وہ یہاں پر چل رہا ہے. اچھا, یہ جو تحفظ مانگا گیا تھا آصف کو یہ باتیں پہلے بھی پتا تھیں یا شبہ تھا ٹھیک ہے کہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں, تو وہ ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے اس نے پولیس سے درخواست کی تھی کہ مطلب کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر پر کوئی واقعہ نہ ہو جائے تو درخواست مانگی تھی. اور اس کے بعد پھر اس نے جو پرائیویٹ گارڈز بھی جو رکھے تھے وہ بھی اس وجہ سے رکھے تھے کہ اس کی بیٹیوں کو جو ہے وہ اس پر نظر رکھی جائے. اب آصف نے کیا کچھ بڑا ایک ڈرامیٹک سین تھا. وہ ڈرامیٹک سین اس طرح کیا تھا کہ اس نے پہلے اپنے دونوں بیٹیوں کو مارا. دونوں کو مارنے کے بعد بیوی کو لیا اور مارکیٹ چلے گئے. اچھا, مارکیٹ جانے کے بعد انہوں نے جو برابر والا ہمسایہ ہے اس کے بیٹے کو کال کی, اس کو امپلیکیٹ کرنے کی بیسیکلی کوشش کی. اس کو کال کی اور اس کو بولا کہ میرے گھر پر جاؤ, میری دونوں بیٹیاں کال اٹینڈ نہیں کر رہی ہیں, دیکھو کہ ہوا کیا ہے. وہ لڑکا جیسے اس کو بولا تو وہ لڑکا ہمسایہ ہوتا ہے جس طرح اس نے جا کر اس نے کہا کہ دروازہ تو بند ہوگا, اس نے کہا جا کے دیکھو. جب جا کے دیکھا گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس نے جا کے اندر جا کر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ دونوں لڑکیاں جو ہیں وہ مردہ پائی گئی ہیں, اور اس نے پھر کال بیک کر کے بتایا کہ آپ کی دونوں بیٹیاں مردہ. اچھا عامر صاحب, آپ بتا رہے ہیں کہ آصف نے اپنی دونوں بیٹیوں کو مارا, تو کیا انہوں نے گن سے مارا تھا یا مطلب کیونکہ محلے والوں کو آواز نہیں آئی اگر گن سے مارا بھی ہے؟
بالکل یہ بڑے تعجب کی بات ہے. میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, گاؤں ٹائپ کا کھلا کھلا ایریا ہے, تو جو ان کو مارا گیا, یہ تعجب کی بات ہے کہ آس پڑوس لوگوں کو پتہ کیوں نہیں کیا گیا. اب ایک سائلنس گن ہوتی ہے, وہ استعمال کی جاتی ہے. ابھی میں آپ سے جس طرح کہہ رہا ہوں کہ انکشافات کچھ ابھی نہیں بتا رہی ہے کہ مطلب ایسا کیوں ہوا کہ اہل علاقہ کو پتہ کیوں نہیں چلا. جب برابر والا دروازہ کھٹکنے سے جو ہمسایہ ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ گھر پر کون آیا ہے, تو فائرنگ کی آواز تو آئے گی. پتہ یہ چلانا ہے کہ یہ سائلنس گن استعمال کی گئی ہے. اور ہمیں جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں, جو ہمارے پولیس کے جو ذرائع ہیں, وہ یہی بتاتے ہیں کہ آصف اس دفعہ جو پاکستان آیا تھا وہ آیا ہی اس وجہ سے تھا کہ اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو قتل کرنا تھا. افسوسناک, جی بالکل افسوسناک واقعہ ہے. اور اس کا واحد مقصد ہی پاکستان آنے کا اپنی بیٹیوں کو مارنا تھا. اور وہ مارنے کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ غیرت کے نام پر. ماں کو یہ سب پتا تھا, ماں کو پتا تھا, ماں کو پتا تھا. اب پولیس بھی بڑی پریشان ہے کہ آصف اپنی بیوی کو اس نے کیوں نہیں مارا, بیٹیوں کو کیوں مارا. یا ہو سکتا ہے کہ ماں نے ہی آصف کو یہ ساری انفارمیشن دی ہو کہ گھر پر یہ چل. کیونکہ آپ کے بقول ماں کو بھی سب پتا تھا کہ بیٹی کا نکاح ہوا ہے. بالکل مبینہ طور پر علم تھا, ماں کو علم تھا. ماں کو جو بڑی بیٹی ہے اس کا بھی علم تھا, اور جو چھوٹی بیٹی ہے اس کا بھی علم تھا. اچھا عامر صاحب, بڑی بیٹی کا جس شخص کے ساتھ نکاح ہوا اس کا کیا سٹیٹس ہے, وہ کدھر ہے ابھی؟ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ حافظ آباد کا رہائشی ہے وہ لڑکا, اور یونیورسٹی میں جو ہے مبینہ طور پر یہ دوستی ہوئی ہے. تو جس طرح وہ لڑکی جو ہے مبینہ طور پر اپر مڈل کلاس سے اس کا تعلق ہے, تو لڑکے کا تعلق بھی مڈل کلاس گھرانے سے ہے. اور اس سب واقعے کے بعد آصف اور کشور کا کیا سٹیٹس ہے؟ دونوں کو گرفتار کیا گیا ہے, دونوں اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں, پولیس ان سے بیانات لے رہی ہے. بہت شکریہ عامر صاحب, آپ نے یہ اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی, اور آپ سب سے ملاقات ہوگی نیکسٹ اسٹوری میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.